بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی بدء الاذان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ نماز مکہ مکرمہ میں معراج کے اندر آپ نسائی میں پڑھ چکے ہو مختصراً کہ 5 نمازیں معراج میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفے کے طور پر ملی۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ نمازیں پڑھی جاتی تھیں لیکن دار ارقم میں چھپ کر کوئی جماعت کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک مسجد بنانی چاہیے جس میں ہم نماز جماعت سے پڑھ سکیں، اور نمبر 2 حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ عرب کی گرمی ضرب المثل ہے، بہت زیادہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر میں چھاؤں میں بھی بیٹھیں اور وہاں پر آرام بھی فرمائیں۔ تو پھر یہ مسجد نبوی جہاں پر ہے، یہ 2 یتیم بچوں کا باغ تھا، یہ زمین ان کی تھی، ان سے یہ زمین خریدی گئی اور پھر مسجد نبوی کو بنایا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مسجد بن گئی سن 1 ہجری میں، اس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ اب جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کیسا کیا جائے۔ اب مختلف رائیں آئیں۔ کسی نے کہا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جھنڈا جو ہے نا وہ بلند کریں گے، اب سارے لوگ جب اس جھنڈے کو دیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو اطلاع کریں گے اور لوگ جماعت میں آ جایا کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہم آگ جلائیں گے اور جب لوگ جو ہے ان آگ کو دیکھیں گے تو اس آگ کو دیکھ کے دوسروں کو اطلاع کریں گے اور آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ یہودوں کی طرح ناقوس، وہ جو سنگی ہوتی ہے، وہ بجائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ جمع ہوں گے وغیرہ ذالک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو رد فرمایا کہ ان میں سے یہ سارے یہود و نصارہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں، اس لیے شریعت نے جو غیر مسلموں کی مشابہت ہے اس سے منع فرمایا ہے کہ غیر مسلمانوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے ذمے لگایا جائے کہ جماعت کا وقت آئے تو وہ بازار اور گلیوں میں جو ہے نا وہ الصلاۃ قائمہ الصلاۃ جاعمہ، یعنی کہ جماعت کھڑے ہونے والی ہے، جماعت کا وقت آ گیا، یہ آواز لگاتا رہے جائے اور پھر مسجد میں آ جائے اور لوگ اس کی آواز پہ آ جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ بات لگا دی، لیکن کسی وجہ سے اس بات پہ عمل نہ ہو سکا تو صحابہ سارے اس بات میں فکر مند ہوئے۔ تو سب سے پہلے خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے۔ حضرت عمر عنہ اذان کے بارے میں خواب دیکھ چکے تھے، لیکن کسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کر سکے، تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انہوں نے خواب دیکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اس کے پاس ناقوس ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یار تم نے اس کو بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا بھئی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے خواب میں اس کو کہا کہ ہم اس کے بجا کے لوگوں کو جماعت کے لیے کھڑا بلائیں گے۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں اگر تمہیں اس سے بہترین طریقہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ تو کہتا ہے وہ اس نے ناقوس رکھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کے جو الفاظ تھے اس نے اذان دینی شروع کر دی، پوری اذان اس نے دی، پھر اذان ختم کر کے تھوڑا دور گیا، پھر وہ واپس آیا، پلٹا، پھر اس نے اقامت پڑھی اور پھر میں اٹھ گیا۔ تو تہجد کے وقت میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنا خواب سنایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ خواب سچا ہو اور یہی الفاظ اللہ کی طرف سے ہو، یعنی یہ خواب من جانب اللہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے تائید فرمائی اور پھر حضرت عبداللہ بن زید، یہ 4 مؤذنین رہ چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال اور حضرت ابو محذورہ سمرہ بن معیر، یہ 4 صحابہ حضور کے مؤذنین رہ چکے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی مؤذنین میں تھے لیکن اس وقت یہ بیمار تھے، ان کو کوئی آواز میں کوئی مسئلہ تھا،
تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اذان کا جب وقت آئے گا جماعت کا تو تم حضرت بلال کے پاس کھڑے ہو جانا، ان کی آواز خوبصورت بھی ہے اور بلند بھی ہے، تو یہ الفاظ تم بتانا اور وہ اذان دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید ان کو وہ الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بتاتے رہے، اور حضرت بلال تنہوں نے اذان دی۔ تو آپ کو اللہ پاک لے جائے مدینہ، چونکہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، رش وغیرہ تو اس زمانے میں تھا نہیں، تو اب جب فجر کا وقت اور حضرت بلال تنہوں کی خوبصورت اذان اور سناٹے میں جب وہ آواز گونجی تو صحابہ کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے کہ یہی الفاظ کے ساتھ میں خواب 1 مہینے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آپ نے اظہار اس وقت کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس وقت میں نے نہیں کیا، اور اب میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر یہ فضیلت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے خاموش میں رہا۔ اب اسی طرح پھر اذان کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، یہ ابتدا ہے اذان کی۔ اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی خواب دیکھے تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کا خواب وحی نہیں ہوتا۔ اب یہاں خواب دیکھنے والا تو کیا ہے؟ وہ ایک صحابی ہے، اور اسلام کے شعائر میں سے اذان ہے، جس کو شعائر اللہ کہتے ہیں، اس میں سے ہے اذان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ تو شعائر اللہ ہے اور اس کی ایک صحابی کے خواب پہ اس کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی صحابی کے خواب کے ساتھ نبی کی تائید شامل حال ہوئی، نبی نے تائید فرمائی، تو نبی کی تائید، اور پھر اس کے بعد سورۃ جمعہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پھر اللہ کی تائید بھی شامل حال ہو گئی۔ تو یہ جب شاعر اللہ ہے تو نبی کی تائید اور اللہ کے قرآن کی تائید کی وجہ سے ہے، صحابی کے خواب پہ اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔